الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے اللہ خود درود و سلام سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے سن اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا چند دے ٹوٹے کر کے بہاوے چند دے ٹوٹے کر کے بہاوے پتھران سونا کلمہ پڑھاوے سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا اور پانی دا برتن چشمہ بناوے پانی دا برتن چشمہ بناوے ساقی پلاوے کوثر دا جام سونے نبی دا دل وچ قیام اور طائف دے لوکاں پتھر وسائے پنڈا لہو وچ پجیا پیائے پر زخماں دے بدلے پر زخماں دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس سونے نبی دا دل وچ قیام ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی رحمت ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرات محترم
ویسے تو قرآن پاک دی الحمد تو لگ دے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا کردار ہے، میرے نبی دی سیرت ہے، میرے نبی دی شان ہے، میرے نبی دا مقام ہے، میرے نبی دی رفعت ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک نو اگر بغور خوبی کے نال مطالعہ کیتا جائے تے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا کردار، سیرت، شان، مقام بیان کیتا ہے۔ اور میں قربان جاواں امہات المومنین میری اور تواڈی اماں جان ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی آپ دی سیرت، آپ دا گھریلو معاملات اتنے اعلیٰ، اتنے پاک صاف کہ ماں دی عائشہ نے اپنے گھریلو زندگی دے بارے بھی نبی پاک دیاں گلاں بار دسیاں۔ حضرات محترم، انسان جتنا بھی اعلیٰ ہوئے، جتنا بھی عرفہ ہوئے، او دا پتہ اودے گھر اندر ہی لگتا ہے۔ انسان باہر جتنا مرضی نرم بڑا ولی اللہ ہوئے، جتنا ولی اللہ ہوئے، جتنا جناب سخی ہوئے، بڑا جناب نیک ہوئے، لیکن او دا اصل پتہ او دی بیوی کو لگتا ہے کہ گل گل دے نال آپے آپ تو باہر ہو جاتا ہے، گل گل دے نال بیوی نو گال کڈن لگ پیندا ہے۔ اخلاق دا پتہ لگے گا، کردار دا پتہ لگے گا تے گھر اندروں پتہ لگے گا کہ اس بندے دے گھر دے معاملات کس طرح دے۔ تے میں قربان جاواں عام لوگاں واسطے یہ پیغام ہے کہ اپنی بیوی دے مسائل، اپنے خامد دے مسائل کسی دے نال شیئر نہیں کرنے، لیکن میرے محبوب دی زندگی اتنی اعلیٰ اور اتنی پقیدہ ہے۔ کچھ نے سوال کیتا، ماں جی سانو دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر دی زندگی کس طرح دی ہے؟ تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، میرے کو سوال کرنے والوں کیا تسی قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ کہنے ماں جی قرآن پڑھیا ہے۔ تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے، کان خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے، میرے نبی دا مقام ہے، میرے نبی دا کردار ہے۔ حضرات محترم، مجموعی طور دے، مجموعی لحاظ دے نال چیزاں اللہ تعالیٰ نے کسے بندے کو عطا کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور تے بھی اتنی شان عطا کیتی ہے کہ آپ کا کردار، آپ کی سیرت کو قرآن اندر بیان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب تسی بڑے ہی اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو، بڑے اعلیٰ کردار دے مالک ہو، بڑی اعلیٰ سیرت دے مالک ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اج میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص، آپ دیاں خوبیاں کہ جڑیاں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا کیتیاں ہیں۔ مجموعی طور پہ بھی میرے نبی اعلیٰ نے، لیکن میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کچھ ایسے انعام عطا فرمائے نے کہ جڑے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمائے۔ یعنی کہ انجی سمجھ لو خصائص مصطفیٰ، خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا مطلب ہے کہ ایسیاں خوبیاں، ایسے انعامات کہ جڑے اللہ تعالیٰ نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تساں احباب کے سامنے اس موضوع میں بیان کراں کہ ایسیاں خوبیاں کہ جڑی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، چند منٹاں دے اندر ہی انشاءاللہ العزیز میں اپنے موضوع نو اختتام کی طرف لے کے جاواں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تساں احباب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ فرماندے نے بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر، اے اللہ کے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، اساں تانوں لوگاں دی طرف، تمام لوگاں دی طرف مبعوث کیتا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر تے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب پیغمبر جی، تسی بشیر بھی ہو تے تسی نذیر بھی ہو۔ کی ہے کہ محبوبہ تسی خوشخبریاں دین والے ہو تے اللہ دے کولوں ڈران والے بھی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، دوسرے نمبر تے اللہ دا قرآن فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا قل کہہ دیجئے اے محبوب پیغمبر، انہاں نو دس دیجئے، انہاں نو بتا دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ انہاں نو پیغام دے دیو، انہاں نو خبر دے دیو۔ اللہ کی خبر دینی فرمایا اے محبوب پیغمبر، انہاں نو دس دیو میں تواڈے ول اللہ دا بھیجیا ہوا پیغمبر تے رسول ہاں۔ میں تواڈے سارے ول اللہ دا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، صحیح البخاری کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں، پہلی امتاں دے اندر، پہلے لوگاں دے اندر اللہ نبیاں نو بھیجدا سی، کسے نو جناب ایک بستی وال نبی بھیجیا، کسے نو جناب ایک قوم وال نبی بھیجیا، کسے نو جناب نبی جناب قوماں وال بنا کے نبی بھیجیا۔ فرمایا کہ جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی نا، جدوں میں محمد دی واری آئی نا، اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک واسطے نہیں، دو واسطے نہیں، تروں واسطے نہیں، بلکہ قیامت تک آن والے سارے انساناں واسطے، گوریاں واسطے، عربیاں واسطے، اجمیاں واسطے، نبی پاک فرماتے ہیں مینوں ساری مخلوق دا نبی بنا کے بھیجا ہے تے قیامت تک بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ایک خصوصیت صرف مینوں عطا کی ہے، کسے نو اللہ نے بھیجا ایک قبیلے وال، کسے نو ایک قوم وال، کسے نو ایک بستی وال، لیکن جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنا کے بھیجا ہے، پوری امت واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے تے قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں، میں قیامت تک واسطے اولاد آدم جڑی ہے انہاں دا سردار، انہاں دا سردار
اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، ایک خوبی عطا فرمائی ہے جیڑی کہ کسی اور نبی نو کسی اور پیغمبر نو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ دوجے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے منو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے اندر کسے دے باپ نہیں کسے دے باپ نہیں، اور فرمایا اے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے نبی انہاں اللہ تعالیٰ نے دو تاج عطا فرمائے نے، ایک نبوت دا تاج پہنایا ہے تے ایک خاتم النبیین دا تاج پہنایا ہے۔ فرمایا قیامت آ سکتی ہے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے منو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوئے گا تے عمر ہوئے گا۔ اگر میرے تو بعد کسی مولا نے نبوت عطا کرنی ہوتی تے خطاب دے بیٹے عمر کو اللہ عطا کرتا۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ فرماتے نے آقا فرماتے نے میرے جان تو بعد 30 ایسے بندے ہوں گے جڑے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا میرے صحابہ میں آخری نبی ہاں، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا، جڑا بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوئے گا تے کذاب ہوئے گا۔ ایک خصوصیت یہ خوبی صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو تے نبی پاک فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری مثال اس آدمی جیسا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک بندہ تواڈے اندروں مکان بناوندا ہے، بڑا خوبصورت مکان بناوندا ہے، مکان بنا کے آگ دے اندر ایک اٹ چھڈ دیندا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری انبیاء کرام دے اور آقا اسلام فرماتے ہیں میری تے پہلے نبیاں دی مثال اس طرح میں ایک بندہ ایک مکان بناوندا ہے بڑا خوبصورت اور اینڈ تے اٹ نو چھڈ دیندا ہے، ایک کونے دے اندر ایک اٹ نو نہیں لگاندا۔ آقا فرماتے ہیں لوگ ویندے نے اور ویکھ کے تے کہندے نے یار مکان بڑا خوبصورت ہے لیکن آ ایک اٹ تو کیوں نہیں رکھی؟ آقا فرماتے ہیں او جڑی اٹ نہیں رکھی او میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں خاتم النبیین۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے کہ جی ایک مکان خوبصورت ہوئے اور جناب بڑا خوبصورت مکان بنایا ہوئے تے ایک اٹ او دے اندر نہ لائی ہوئے، ایک اٹ او دے اندر چھڈ دتی ہوئے تے محبوب فرماتے ہیں سارے لوگ ویکھن تو بعد انہوں کہن یار ایک اٹ تو نہیں لائی کچھ بڑا خوبصورت مکان ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ آخری اٹ میں ہاں اور میں خاتم النبیین ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا۔ اور میرے نبی دی چھٹی خصوصیت ہے چھٹی خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی منو خوبی ہے وما ارسلناک الا رحمتا
رحمت للعالمین۔ اللہ نے مینوں یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ تمام جہان والے واسطے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چرندہ ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی حیوان ہے، مینوں سارے واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیتا ہے۔ یہ صرف میری، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں اس کے بعد میرے پیغمبر کی ستویں خوبی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڑھے اتے دین مکمل ہو گیا ہے، میں محمد تے دین مکمل ہو گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرے پیغمبر آج دے دن اسی تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، اسلام نو تواڈے واسطے مکمل کر دیتا ہے، اور تواڈے واسطے دین نو اسی پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑی خوبی ہے، یہ جڑی خصوصیت ہے، یہ میں محمد تو علاوہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ صرف دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزاں، پانچ خصوصیتاں اللہ نے صرف میرے واسطے خاص کیتیاں نے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوبی جڑی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف میں محمد نو عطا کی ہے، وہ خوبی کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں پہلیاں امتاں دے اندر، پہلیاں قوماں دے اندر کسے نبی نو بھیجیا جاندا، کسے رسول نو بھیجیا جاندا، ایک قوم ول بھیجیا جاندا، ایک بستی ول بھیجیا جاندا، تے میں محمد نو اللہ نے دنیا تے بھیجیا ہے تے پوری انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجا ہے تے قیامت تک بنا کے بھیجا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے دوسری خصوصیت صرف میرے واسطے خاص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک غنیمت جڑا ہے یہ اللہ نے صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے حلال کیتا ہے۔ پہلے وقت دے اندر کی ہوتا سی، جڑا مالک غنیمت ہوتا سی انہوں سارے نو اکٹھا کیتا جاتا اور اکٹھا کر کے ایک سائڈ تے رکھ دتا جاتا، بجلی آوندی جناب او جے قبول ہوندا تے انہوں چھاڑ دیندی، لے دیندی، اور جے نہ قبول ہونا ہوندا تے اوتھے پیا رہندا۔ لیکن امت محمدیہ واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے نبی پاک فرماتے ہیں کہ مالک غنیمت جڑا ہے میں امت میری امت تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حلال کر دتا گیا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے واسطے ساری دنیا ساری زمین اللہ نے پاک کر دیتی ہے کہ جتنے نماز کا ٹائم ہوئے تو اتنے نماز پڑھ دو، کوئی جناب قید نہیں۔ میرے واسطے صرف میری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین جناب پاک کر دیتی ہے، جتنے نماز کا ٹائم ہوئے اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ چوتھے نمبر تے میری خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے دی مسافت میرے دشمن دے دل اندر اللہ میرا روح طاری کر دیتے ہیں۔ ایک مہینے دی میں مسافت تے ہاں، دوری تے ہاں، تے اللہ تعالیٰ میرا جڑا دشمن ہے کو دے دل اندر میرے خوف نو میرے روح نو طاری کر دیتا ہے۔ یہ صرف خصوصیت ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجویں خصوصیت میری اے وے، پنجویں خوبی میری اے وے جڑی اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے کہ میں لوگاں واسطے شفاعت کراں گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں واسطے اپنی امت والے واسطے شفاعت کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں۔
بھی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایک خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آسمانہ دی سیر کروائیے، آسمانہ دی سیر کروائیے جناب مسجد حرم تو لگ کے مسجد اقصی تک، پھر نبیوں کی جماعت کرائیے اور جناب امام بنے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بعد آسمانہ دی طرف آسمانہ دی سیر کروائیے، آسمانہ دی سیر کروائیے۔ سبحان الذی اسری ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ذات جس نے اپنے بندے رات کے کچھ پیر کے اندر جناب مسجد اقصی تو لگ کے مسجد حرم تو لگ کے مسجد اقصی تک اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائیے۔ یہ صرف اللہ کی ذات نے نبی پاک نے جناب خوبی عطا فرمائیے، نبی امامت کروائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی انج کرو واپس جاؤ اللہ دے کول تے کٹ کرا لو 50 تے پڑھنیاں تے اللہ دے نبی واپس گئے۔ اللہ سے ایک دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، حتیٰ کہ 50 نمازاں تو 5 نمازاں رہ گئیں تے 5 نمازاں واپس رہ گئیں۔ تے میں حضرت موسیٰ نے کہ پھر لگے جاؤ یہ 5 بھی اوکھیاں جے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ جی میں واپس جان لگے شرم ہوندی ہے، یہ 5 نمازاں رہ گئی تو من واپس کٹ کرا لگے شرم ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرفوں نبی پاک کو خصوصیت کی ملی ہے، خوبی کی ملی ہے۔ فرمایا میں بابا میں تینوں انعام یہ عطا فرمانا تیری امت پڑھے گی 5 تے میں ثواب 50 دا عطا کر دیا۔ یار یہ بھی اتنا بونس ہے کہ کسی نے مطلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، سید بخاری کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خصوصیت ہے میری اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبی عطا کی دیئے جی میں سامنے ہوئے نام یہ میں پیچھوں بھی ہوئے نام۔ یہ اللہ کے نبی کا صرف خاص ہے، صرف میرے نبی کو اللہ نے خوبی عطا کی دیئے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تھوڑا رکوع سجود جڑا تسی سمجھتے کہ میں نماز پڑھانا تو صرف کوئی ویکھ رہا نا۔ آخیا میرے صحابہ اللہ نے مینوں یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے جس طرح میں اگلی سائڈ تو دیکھ رہا ہوں نا اس طرح میں اللہ پیچھوں بھی بہا رہا ہوتا ہے۔ یہ خوبی صرف اللہ نے عطا کرائی عطا کی ہے دیتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔ اللہ میرے محترم بھائیوں ایک خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں سوندیاں نے تے دل جاگدا ہے۔ ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثریت نہیں بلکہ کہ نبی پاک بھیتر پڑھا تو پہلے سو جاندے پھر اٹھتے تے جناب نماز پڑھن لگ پے تے سانوں آندے کہ جدوں بندہ سو کے اٹھے تے پھر وضو کرنا پے گا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی بھیتر پڑھن تو پہلے ہی سو جاندے ہو تے پھر اٹھ کے وضو نہیں کرتے بھیتر پڑھن لگ پیندے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، اے عائشہ میریاں اکھاں سوندیاں نے تے میرا دل جاگدا ہے، میریاں اکھاں سوندیاں نے تے میرا دل جاگدا ہے۔ یہ خصوصیت جڑی ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، کسی اور نبی نو کسی اور بندے کو اللہ نے عطا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن ستا آیا میریاں اکھاں ستیاں نے میرا دل جاگدا ہے تکی وینا ماں ایک 2 فرشتے ہوندے نے تے آ کے آپس اندر گلاں کرن لگ پیندے نے۔ ایک کہندا ہوا کیا ہے انہیں تے دوجا کہندا ہاں نام یہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے ایک کہندا ہے انہاں واسطے ترازو لے کے آندا ہے، ترازو لے کے او میزان انہاں واسطے لے کے او۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو لے کے آئے نا
لگا دیتا ایک سائڈ تے مینوں بٹھایا ہے تے ایک سائڈ تے ایک اور بندے نوں بٹھایا لیکن میرا جڑا پاس ہے نا یہ بھاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سائڈ تے مینوں بٹھایا ہے دوسری سائڈ تے تم نوں بٹھایا ہے لیکن میرا پاسا پھر بھی بھاری ہے آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے جی کرو نا 10 بندے بٹھا لو 20 بندے بٹھا لو حتیٰ کہ 100 بندے میں ایک سائڈ تے بٹھایا جاتا ہے میرا پاسا پھر بھی بھاری ہے تے ایک آندا ہے تو یار میری گل سن ایک سائڈ تے اگر ساری کائنات کو بٹھا دیتا جائے ایک سائڈ تے میرے نبی نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھا دیتا جائے تے نبی پاک دا پاسا پھر بھی بھارا ہے یہ خصوصیت بھارا کھانے واسطے کہ ساری کائنات نالوں زیادہ ساری مخلوق نالوں زیادہ آپ دی شان آپ دا مقام سب تو اعلیٰ ہے آپ دی ذات نالوں آپ دی شان نالوں کسی دا مقام اعلیٰ نہیں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں یہ خصوصیت اللہ نے عطا کی میں نا اللہ تعالیٰ نے مینوں امتاں دکھائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مینوں امتاں بہائیاں گئیاں میں بنا کیاں کسی امت دے نال ایک بندہ ہے کسی نبی دے نال ایک بندہ ہے کسی نبی دے نال 2 بندے نے کسی نبی دے نال 5 بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مینوں نہ اچانک بہت بڑا لشکر بہایا گیا میں بڑی جلدی نہ بولیا میں کیا میری امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جواب دیتا گیا نہیں کہ تواڈی امت نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے کنہ دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بڑا لشکر میں دیکھا نبی پاک فرماتے ہیں کیا میری امت ہے تے فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ دے نبی جی تواڈی امت ہے تے فرمایا اللہ دے نبی جی اس امت دے اندروں جڑے 70,000 بندے نے جڑے اگے چلدے نے نا پے انہاں دے اندروں 70,000 بندہ بغیر حساب دے اندر جنت وچ داخل ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے نال ہی پریشان ہو گئے صحابہ فرماتے ہیں صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک ایسے نماز پڑھاندے نے تے جلدی دے نال واپس چلے جاندے نے نماز پڑھاندے نے جلدی دے نال واپس چلے جاندے نے 3-4 دن نا ایہو ہی معاملہ رہیا نماز پڑھائی جلدی دے نال گھر اندر چلے گئے نماز پڑھائی جلدی دے نال گھر اندر چلے گئے تے صحابہ کرام نے نا ایک دن پوچھ لیا محبوبہ کی گل ہے نماز پڑھاندے ہو تے جلدی دے نال واپس چل جاندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مینوں امتاں بہائیاں اور پھر اس تو بعد بہت بڑا لشکر بہایا تے آکھیا اے تواڈی امت ہے تے انہاں دے اندروں 70,000 بندہ بغیر حساب تے جنت اندر داخل ہوئے گا تے میں کیا اللہ امت بڑی زیادہ ہے لیکن کوٹا پورا نہیں ہوندا امت بڑی زیادہ ہے اللہ تھوڑا اور کر دے امت میری بڑی زیادہ ہے میں اس واسطے اللہ دے کولوں دعا کردا پیا ساں میں اس واسطے اپنے اللہ نوں راضی کردا پیا ساں تے اللہ تعالیٰ نے مینوں اے انعام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں اے خوبی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ 70,000 بندہ بغیر حساب تے جائے گا تے ہر 70,000 بندیاں دے اندروں ہر بندے دے نال پھر 70,000 بندہ پھر جنت جائے گا یہ بندہ کہہ نہیں سکتا جناب اتنی گنتی بن جاتی ہے 70,000 بندہ تے بغیر حساب تو جا ہی جائے گا اور اس کے بعد انہاں 70,000 بندیاں دے نال ہر بندے دے نال 70,000 پھر جنت جائے گا یہ خوبی صرف عطا کیتی ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ صحیح البخاری کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وچ جان والیاں دیاں 120 سبھاں ہون گیاں 120 سبھاں ہون گیاں تے فرمایا میری امت والو تے میری امت دیاں 80 سبھاں ہون گیاں جڑیاں جنت وچ جان صرف امت محمدیہ دیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیاں 80 سبھاں ہون گیاں تے جڑیاں 40 سبھاں ہون گیاں باقی سارے نبیاں دی ہون گیاں یہ خصوصیت یہ خوبی اللہ نے عطا کی ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اللہ اکبر اللہ عند والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شفاعت عطا کرے گا کہ شفاعت کرو ان واسطے حضرت انس فرماتے ہیں جدو قیامت کا دن لگا ہوئے گا نا لوگ سارے پریشان ہو رہے ہوں گے بڑے جناب غم زدہ ہوں گے بڑے دکھی ہوں گے تے انہاں دے دل اندر گل پئی جائے گی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام دے کول جو کیونکہ وہ نبیاں دے باپ نے ساری مخلوق دے ساری انسان جڑے نے انہاں دے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں دے کول جاؤ کہ دعا کرن تے اللہ تعالیٰ چلو حساب کتاب شروع کر دے معاف کر دے حضرت آدم علیہ السلام نے کول جان کے لوگ حضرت آدم فرمان کے میں نہیں مینوں اللہ دے کول ڈر ہوندا ہے جناب نوح علیہ السلام اس طرح کر کے جناب موسیٰ عیسیٰ جناب خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سارے دے کول جان کے بندے لیکن سارے جواب دیں گے اور کیا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جو نا وہ شفاعت کرن گے اللہ دی شفاعت کو قبول فرما لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سارے لوگ سارے بندے جناب میرے کول آ جان گے اکٹھے ہوں گے میرے کول آ جان گے تے پھر میں کی کراں گا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں سجدے دے پہ کے اللہ دے سامنے دعا کراں گا اللہ نو راضی کراں گا تے اللہ نو کہن گے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے مانگو جو مانگ دیو مانگو جو منگنا جے تسی منگی جاؤ تے میں تانوں عطا کیتا جاواں گا میں رب تانوں دیتا جاواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوبی صرف اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے میں شر میدان دے اندر قیامت والے دن لوگاں دی شفاعت کراں گا تے اللہ نوں کہن گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنا سر اٹھاؤ نا منگی جاؤ میں دتی جانا تے نبی پاک کہن گے اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ میری امت نو بچا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کرتا جاواں گا اللہ میرے مومن بندیاں نو تے مومن بندیاں نو معاف کرتا جائے گا اور آخری خصوصیت تے خوبیاں میرے نبی بہت زیادہ نے آخری خصوصیت میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے اوزے کوثر دا پانی عطا کیتا دعا کرو اللہ پاک سانو اوزے کوثر دا جام پلانا نصیب فرمائے اللہ تعالی سانو اوزے کوثر دا پانی جڑا اللہ تعالی نصیب فرمائے اور نبی پاک دے ہاتھاں نال اللہ تعالی سانو پینا نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوزے کوثر اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے او دا جناب پانی ایڈا میٹھا ہے اور ایڈا برکت والا ہے جڑا بندہ ایک دفعہ پی لے گا جنی دیر تک حساب و کتاب نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک انہوں پیاس نہیں لگے اور فرمایا کہ قیامت والے دن ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا تے جڑے بندے نوں جناب ہوتے ہو سکتا نبی پاک دے ہتھاں دے اندروں پانی پینا نصیب ہو گیا تے پی لیا انہوں پیاس نہیں لگے گی میرے محترم بھائیو اسی بڑیاں تقریراں سننے ہیں جناب بڑیاں اپنے مطلب کے مطابق اسی حدیثاں سننے ہیں حدیثاں پڑھنے ہیں کہ اللہ دے نبی نے شفاعت کرنی ہے اللہ دے نبی نال ملاقاتاں ہونگیاں میرے محترم بھائیو حدیث کے بھی سناتے رہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ دے نبی جی جڑے لوگاں نوں تسی نہیں ویکھیا آ جڑے صحابہ کرام نے تواڈے کول نے جنہاں لوگاں نوں تسی نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی کیویں پہچانو گے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں انہاں دے وضو والے اعضاء نوں دیکھ کے پہچان لواں گا کیونکہ میری امت والے دے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے اور میرے محترم بھائی ایک حدیث یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے تے میرے سامنے ہوں گے تے اللہ کے نبی بڑے خوش ہوں گے میری امت والے آ کے میری امت والے آ کے آقا علیہ السلام ہے جناب ملن لگن دے لیکن فرشتے جڑے نے درمیان دے اندر دیوار کو ہائڈ کر دیں گے تے آقا فرمان دے فرشتے ہو کی گل ہے یہ تے میری امت والے نے جناب انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے نے پے چہرے انہاں دے چمکدے نے پے پیر انہاں دے چمکدے نے باواں انہاں دی چمکدیاں نے پیاں تے وہ فرشتے کی جواب دینا اللہ دے نبی جی تسی نہیں جانتے اے جڑے اللہ دے نبی غیر چیزاں دا جناب ہر
جگہ تے حاضر ناظر نے ہر چیز دا اللہ دے نبی نو علم جو اللہ تعالی نے دسیا صرف نبی پاک کو نہ چیزاں دا علم ہے فرشتے کی آکھن کے اللہ دے نبی جی تسی نہیں جانتے نہیں جانتے تواڈے اون تو بعد کنا لوکاں نے دین دے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا تواڈے دین میں بدل کے رکھ دیتا تے نبی پاک فرماتے ہیں سوکن دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظراں تو دور ہو جاؤ تسی میرے دین دے اندر نوے کام ایجاد کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیو کام وہی کرنا ہے جڑا قرآن اندر ہے جڑا حدیث اندر ہے جدوں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر ہے اللہ کو دعا اللہ پاک سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین